اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقل اشہدوا بأننا مسلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، آج ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سورہ آل عمران کے نصف اول کے تیسرے حصے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو کہ 38 آیات یعنی آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 101 تک مشتمل ہے، اور یہ حصہ سورہ البقرہ کے نصف اول کے تیسرے رکوع سے بہت مشابہ ہے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، بیت اللہ کا ذکر، اہل کتاب کو دعوت ایمان اور تحویل قبلہ کا حکم ہے۔ کم و بیش وہی کیفیت یہاں ملتی ہے، لہٰذا آیت نمبر 64 سے آغاز کرتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل برابر ہے۔ یہاں اہل کتاب کے صیغہ خطاب میں یہود و نصارہ دونوں کو جمع کر لیا گیا، جبکہ سورہ البقرہ میں یا بنی اسرائیل کے صیغہ خطاب میں زیادہ تر گفتگو یہود سے ہے۔ یہاں ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا اور گویا صرف نصرانیوں سے خطاب تھا، اب اہل کتاب دونوں کے دونوں مخاطب ہیں کہ ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے مابین یکساں مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب ٹھہرائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو اے مسلمانوں تم کہو کہ آپ لوگ گواہ رہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہل کتاب تو مشرک تھے، یہ اللہ کے سوا غیروں کی بھی عبادت کرتے تھے، انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بت بھی سجا رکھے تھے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بھی بنا رکھا تھا، پھر کلمۃ سوا یعنی مشترک کلمہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان توحید مشترک ہے؟ آؤ پہلے توحید پر اکٹھے ہو جائیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور اس وجہ کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات یہ کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء تھے ان کی تعلیم کا مرکز اور محور توحید تھا، اور یہ بات یہود و نصارہ جانتے تھے کہ نبی جو آتا ہے اس کی پہلی تعلیم لا الہ الا اللہ ہوتی ہے۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ توریت، زبور اور انجیل کو انہوں نے بدل کر رکھ دیا، تحریف کر دی، جگہ جگہ تبدیلیاں کر دی، اللہ کی کتاب کو انہوں نے غیر مستند بنا دیا۔ لیکن اس کے باوجود اب بھی جب ہم توریت کو پڑھتے ہیں، انجیل کو، زبور کو پڑھتے ہیں، تو سب سے زیادہ جو چیز ابھر کر سامنے آتی ہے وہ توحید ہے۔ ساری تورات، ساری انجیل توحید سے بھری ہوئی ہے۔ وہ کتنی آیات نکال لیں گے؟ یہ ان کا حوصلہ ہے کہ ان آیات کی موجودگی میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ بھی بنا دیا، عزیر کو بھی ابن اللہ بنا دیا۔ یہ حوصلہ انسان کر لیتا ہے، اور یہ ایک عجیب انسانی فطرت ہے کہ اتنے بڑے بڑے تضادات برداشت کر جاتی ہے۔ استاد محترم ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک شہید فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 50 آیتیں ایسی تلاش کی ہیں تورات اور انجیل میں جن کا مفہوم سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اور ہے ہی کچھ نہیں۔ اسی لیے قرآن اس کو کلمۃ سوا کہتا ہے، کلمۃ سوا، کہ تم ذرا غور سے اپنی کتاب پڑھ کر دیکھو، اپنی زبور، تورات اور انجیل ذرا غور سے پڑھو، وہاں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو۔ تمہارے اور ہمارے درمیان توحید کلمہ مشترکہ ہے، کلمۃ سوا ہے۔ آؤ جو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو مانو، اس پر جم جاؤ، اور ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے،
وہی بات کہہ رہے ہیں، وہی توحید ہے جو تمہاری اپنی کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی اور کو عبادت نہیں کریں گے، اور اللہ کی عبادت میں ہم کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور آپس میں ہم نے یہ جو پیر فقیر لوگوں کو خدا بنا رکھا ہے، انہیں بھی خدا نہیں بنائیں گے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پیروں فقیروں اور مولویوں کو کتاب و سنت کی اتھارٹی دے رکھی ہے، ان کو ہم نے کتاب اور سنت کا بدل مان لیا ہے، اور یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب ٹھہرائے۔ جب حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم طائی مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ قرآن مجید میں ایک آیت آ رہی ہے کہ یہود نے اللہ کے مقابلے میں اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا۔ احبار یہودیوں کے عالم اور رہبان عیسائیوں کے عالم کو کہتے ہیں۔ تو عدی بن حاتم آگے بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے انہیں کبھی رب تو نہیں مانا تھا، پھر قرآن یہ بات کیوں کہتا ہے کہ ہم نے احبار اور رہبان کو ارباب من دون اللہ بنا لیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عدی ایک بات بتاؤ، اگر تمہارے احبار اور رہبان کسی چیز کو تورات اور انجیل سے ہٹ کر جائز قرار دے دیتے تھے تو تم اس کو جائز مانتے تھے؟ تو کہنے لگا جی ہاں۔ پھر فرمایا تمہارے احبار اور رہبان تورات اور انجیل سے ہٹ کر کسی چیز کو ناجائز قرار دے دیتے تھے تو تم کیا اس کو مان لیتے تھے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں ہم مان لیتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی رب ٹھہرانا ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کسی شخص کو کتاب و سنت پر، اس کی تعویل اور تشریح پر اتنا حق دے دینا کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے، جو چاہے کہتا پھرے، ہم اسے مانتے چلے جائیں گے، یہ ارباب من دون اللہ بنانا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں لوگوں کو رب بنا لینا، ایک دوسرے کو رب بنا لینا۔ فرمایا کہ یہ تو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم احبار اور رہبان کو ارباب من دون اللہ نہیں بنائیں گے، اور ان تین باتوں پر متفق ہو جائیں: اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور انسانوں کو، مولویوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، رہبان کو رب نہیں بننے دیں گے، ان کو ان کے مقام پر رکھیں گے۔ یہ تین باتیں ہماری کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں اور تمہاری کتابوں میں بھی۔ تمام انبیاء کی یہی تعلیم ہے۔ آؤ یہاں سے ہم اشتراک عمل شروع کرتے ہیں، اور اگر وہ منہ موڑیں تو کھل کر کہہ دو کہ دیکھو تم ہماری بات نہیں مان رہے ہو، نہ مانو، لیکن گواہ رہنا کہ ہم نے تمہیں دعوت دے دی ہے، ہم نے تم تک دین پہنچا دیا ہے، ہم نے کلمہ مشترکہ کو اپنانے کی دعوت بھی تمہیں دے دی ہے، ہم اس کو ماننے والے ہیں، ہم اس پر چلنے والے ہیں اور اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تم نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن اس کے گواہ رہنا، اور قیامت کے دن یہ گواہی تمہارے لیے پھندہ بن جائے گی۔ اب اگلی آیت نمبر 65۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ توریت اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ تم کہنا چاہتے ہو تو یوں کہو کہ ہم ابراہیم کو ماننے والے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرنے والے ہیں۔ تم تو یوں کہہ رہے ہو کہ ابراہیم ہم میں سے تھے، ابراہیم یہودی تھے، وہ توریت اور انجیل کے پیروکار تھے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ یہ تو بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے ہو اور عقل سے کام نہیں لیتے ہو۔ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام پہلے گزر گئے، تو وہ یہودی اور نصرانی کیسے ہو گئے؟ آیت نمبر 66 میں جیسے فرمایا جا رہا ہے، ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم۔ دیکھو تم لوگ اب تک جو بھی بحث مباحثہ کرتے رہے ہو وہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جن کا تمہیں کچھ علم ہے۔ فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو اب تم ایسی چیزوں کے ضمن میں حجت بازی کیوں کرتے ہو جن کے بارے میں تمہارے پاس کچھ علم بھی نہیں ہے؟ ان چیزوں کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی علمی بنیاد نہیں۔
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب اسی کے تسلسل میں آیت نمبر 67، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، اس میں محذوف الفاظ ہیں کہ تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، بلکہ وہ تو بالکل یکسو ہو کر اللہ کے فرما بردار تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ وہ مشرکوں میں سے تھے۔ نزول قرآن کے وقت عربوں میں جو تین طبقات موجود تھے، یعنی مشرکین عرب، یہودی اور نصرانی، وہ تینوں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے۔ مشرکین عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہونے کی نسبت سے کہتے تھے کہ ہمارا رشتہ ابراہیم سے ہے۔ اسی طرح یہودی اور نصرانی بھی ملت ابراہیمی ہونے کے دعوے دار تھے، لیکن قرآن نے دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے اور نہ ہی مشرکین میں سے تھے، بلکہ مسلمان تھے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حنیف کا لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ پر حضرت ابراہیم کا یہ قول ہے، جیسا کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 79 میں نے اپنا رخ سیدھا اس ذات گرامی کی طرف کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں اس کی طرف بالکل یکسو ہو گیا ہوں۔ یکسو یعنی ایک طرف دھیان رکھنے والا، نہ دائیں نہ بائیں، نہ ادھر نہ ادھر، کسی اور طرف توجہ دینا اور دھیان دینا یکسوئی کے خلاف ہے۔ یکسو وہ ہے جو صرف ایک طرف متوجہ ہو جائے۔ فرمایا میں صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں، اب دائیں یا بائیں میرا کوئی دھیان نہیں رہا۔ فرمایا کہ ابراہیم کی توجہ تو صرف اللہ کی طرف تھی اور اللہ کی طرف بالکل یکسو ہو گئے تھے، تو وہ مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ یکسوئی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کوئی خدمت یا ضرورت ہے تو بتائیں، تو فرماتے ہیں کہ ضرورت تو ہے مگر تم سے کام نہیں ہے، جس سے کام ہے وہ خود دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل اپنی مرضی سے تو نہیں آ گئے تھے، اللہ ہی نے بھیجا تھا، مگر یکسوئی کا اندازہ کریں کہ یہاں اتنے ون آن ون اور یکسو ہیں کہ درمیان میں جبرائیل بھی گوارا نہیں۔ کہتے ہیں کہ ضرورت تو ہے لیکن تم درمیان سے ہٹ جاؤ، تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ ہے مسلمان اور بہت یکسو مسلمان، اللہ کی طرف بہت ہی دھیان دینے والا۔ آیت نمبر 68، اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، یقیناً ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ وَحَاذَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اب یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ان پر ایمان لائے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے، وہ اہل ایمان کا حامی و مددگار ہے، پشت پناہ ہے، حمایتی ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قرب رکھنے والے وہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کا ان کی زندگی میں اتباع کیا، ان کی امت، ان کے صحابی، ان کے شاگرد ہوئے، ان کا پوری طرح سے اتباع کیا۔ یہ حضرت ابراہیم کے قریب ترین لوگ تھے، اور جن لوگوں نے اس نبی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کیا تو اس نے ابراہیم کا اتباع کیا، کہ حضرت ابراہیم کا دین اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ایک ہی دین ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو ابراہیمی ہیں، ابراہیم سے قریب ترین لوگ ہیں اور حضرت ابراہیم سے صحیح نسبت رکھنے والے ہیں، اور ایسے ایمان والوں کا اللہ دوست ہوتا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ اپنی دوستی نبھاتا ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کا ایک گروہ آرزو مند ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کسی طرح گمراہ کر دیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں گمراہ کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی یہ سوچ یہود و نصارہ کے ہاں آج بھی بدستور جاری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایف سی کالج کو بنے ہوئے مدت ہو چکی ہے،
اس کے ایک پرنسپل تھے مسٹر ایونگ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ مسٹر ایونگ، آپ ایک بات تو بتائیں کہ آپ نے کالج بنایا اور ایک مدت سے آپ اسے چلا رہے ہیں، تو آپ نے یہاں کتنے لوگوں کو عیسائی بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسائی تو کسی کو نہیں بنایا۔ پوچھا پھر اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے عرصے سے تم کالج چلا رہے ہو، تم کسی کو عیسائی نہیں بنا سکے ہو، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ تو اس نے جو جواب دیا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہنے لگا، ہم نے لوگوں کو عیسائی تو نہیں بنایا مگر انہیں مسلمان بھی نہیں رہنے دیا۔ تو قرآن کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ اہل کتاب کی ایک مستقل خواہش ہے کہ تمہیں مسلمان نہ رہنے دیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اسلام سے ہٹ جائیں۔ اس سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے خلاف ایک مستقل اصطلاح سازی، ایک ٹرمینالوجی وجود میں آ گئی ہے، اور وہ یہ کہ ہم بنیاد پرست ہیں، فنڈامنٹلسٹ اور دہشت گرد ہیں۔ تو اہل کتاب کا مستقل رویہ ہے کہ اگر وہ تمہیں یہودی اور عیسائی نہ بنا سکیں تو ان کی پوری خواہش اور کوشش ہوگی کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح، کسی شکل میں گمراہ کر کے چھوڑیں اور دین سے ہٹائیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کر کے وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جتنا جتنا مسلمانوں کو گمراہ کرتے چلے جائیں گے، ان سب کا نقصان اور ان کا گناہ ان کے کندھوں پر پڑتا چلا جائے گا، اور اس بات کا انہیں ابھی شعور نہیں ہے۔ آیت نمبر 70، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم خود گواہ ہو؟ تم قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے قائل ہو، ان کو پہچان چکے ہو، دل میں جان چکے ہو۔ فرمایا تم اپنی مجلسوں میں جب بیٹھتے ہو، اکیلے میں گفتگو کرتے ہو، تو یوں کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لگتا تو وہی ہے جس کا تورات اور انجیل میں ذکر آیا ہے، یہ ہے تو وہی، مگر مصیبت یہ ہے کہ یہ باہر سے آ گیا ہے، بنی اسماعیل سے آ گیا ہے، بنی اسرائیل سے نہیں آیا۔ اب چونکہ بنی اسرائیل سے نہیں آیا اس لیے اس کو ماننا نہیں ہے، یہ تو طے ہے۔ بے شک یہ وہی رسول ہے، وہی نبی ہے جس کا تورات اور انجیل میں ذکر ہے، لیکن چونکہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا اس لیے ہم نے ماننا نہیں ہے اور مخالفت کرنی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 146 میں یہ بیان آ چکا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی قیادت، ان کی چودراہٹ، ان کی سود خوری کا ایک نظام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے وہ سارا ختم ہو جائے گا، تو یہ انہیں گوارا نہیں ہے۔ پہلے تو ایک عرصے تک یہ شک میں رہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت اور پھر ہجرت مدینہ کے بعد آپ کی فتوحات بہت ابھر کر سامنے آ گئیں، تو وہ دل ہی دل میں یہ گواہی دیتے تھے، مانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، پھر بھی اللہ کی آیات سے انکار کیے چلے جاتے تھے۔ اس لیے اس آیت میں ان سے سوال کیا گیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جسے حق مانتے اور تسلیم کرتے ہو مسلسل اس کا انکار کیے جا رہے ہو۔ اس رکوع کی آخری آیت، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم حق اور باطل کو کیوں گڈمڈ کرتے ہو اور تم کیوں حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے۔ فرمایا کہ حق کی پہچان تمہارے نبیوں نے تمہیں بتائی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے تعلیم کا اثر آفتاب کی طرح چمک رہا ہے، تم جانتے ہو سب کچھ، پھر کیوں حق کو چھپاتے ہو؟ اب یہاں اس رکوع کی تکمیل ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلے رکوع کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔